نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سونے کے آداب۔ انسان اپنی زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ نیند میں گزارتا ہے، لیکن اسلام نے نیند کو بھی عبادت اور آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ قربان جائیں، کتنا پیارا دین ہے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے کے ایسے آداب سکھائے ہیں، اپنی امت کو ایسے طریقے بتلائے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی نیند کو بھی نیکیوں کا خزانہ بنا سکتا ہے۔ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نیند موت کی بہن ہے، نیند موت کی مانند ہے، اور بیداری قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جانے کی یاد دلاتی ہے۔ جب انسان رات کو بستر پر لیٹتا ہے تو اسے یہ تصور کرنا چاہیے کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری رات ہو۔ کون جانتا ہے کہ صبح اس کی آنکھ کھلے گی یا نہیں۔ کتنے لوگ رات کو اپنے گھروں میں آرام سے سوئے، لیکن صبح ان کا نام زندوں میں شامل نہ تھا۔ اس لیے مومن کا شیوہ یہ ہے کہ وہ ہر رات اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کے ساتھ سوتا ہے۔ باوضو سونے کی فضیلت۔ سونے سے پہلے وضو کرنا سنت کریمہ ہے اور باعث برکت عمل ہے۔ جب بندہ پاکیزگی کی حالت میں سوتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اس کی رات خیر و برکت سے بھر جاتی ہے۔ اسی طرح سونے سے پہلے توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور دل میں یہ عہد کرنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی تو آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ محاسبہ نفس کی اہمیت۔ رات سونے سے پہلے اپنے دن بھر کے اعمال کا جائزہ ضرور لینا چاہیے کہ آج میں نے کون سی نیکی کی، کس گناہ کا ارتکاب کیا، کس کس کا دل دکھایا، کس کس کی مدد کی۔ یہ محاسبہ انسان کو اصلاح نفس کی طرف لے جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اپنا حساب خود لے لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ قبر کی تنہائی کو یاد رکھو۔ جب انسان اپنے بستر پر لیٹے تو قبر کی تنہائی کو یاد کرے۔ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہی جسم قبر میں اتارا جائے گا۔ دوست، رشتہ دار اور مال و دولت سب واپس لوٹ جائیں گے۔ قبر میں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ نہ دولت کام آئے گی، نہ منصب کام آئے گا، نہ شہرت، نہ دنیا کی آسائشیں کام آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ رات کا قیام اور تہجد اہل ایمان کی ایک بہت بڑی شان اور نشانی رات کی عبادت ہے۔ جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے تو اللہ والے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تہجد کی 2 رکعتیں اللہ کے نزدیک بہت عظیم ہیں۔ رات کے آخری حصے میں مانگی گئی دعائیں قبولیت کے زیادہ قریب ہوتی ہیں۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 ہیں۔ اس لیے سونے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو تہجد کے لیے ضرور اٹھوں گا۔ زیادہ سونا غفلت کا سبب بنتا ہے۔ اسلام اعتدال کا دین ہے۔ نہ تو انسان اپنے جسم کو اتنا تھکا دے کہ عبادت نہ کر سکے، اور نہ اتنا آرام طلب بن جائے کہ ساری زندگی غفلت میں ہی گزر جائے۔ ضرورت کے مطابق آرام کرنا عبادت میں مددگار ہے، لیکن فضول اور بے مقصد نیند عمر کے قیمتی لمحات کو ضائع کر دیتی ہے۔ سونے سے پہلے اذکار۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سونے سے پہلے کئی اذکار اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں۔ آیت الکرسی، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس اور سورہ ملک اور مسنون دعائیں۔ یہ اذکار انسان کی حفاظت، سکون قلب اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ بنتے ہیں۔ موت کو قریب سمجھو۔ طویل امیدیں انسان کو غفلت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ شیطان انسان کو یہ سوچنے پر آمادہ کرتا ہے کہ ابھی بہت وقت باقی ہے، بڑھاپے میں عبادت کر لیں گے، بعد میں توبہ کر لیں گے۔ حالانکہ موت نہ جوانی دیکھتی ہے اور نہ بڑھاپا دیکھتی ہے، نہ امیری دیکھتی ہے،
نہ غریبی دیکھتی ہے، وہ اچانک آتی ہے۔ اس لیے ہر دن، ہر رات کو اپنی زندگی کا آخری دن اور آخری رات سمجھ کر گزارنا چاہیے۔ کامیاب کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کے لیے عمل کرے، اور عاجز وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے اور اللہ سے جھوٹی امیدیں وابستہ رکھے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیابی صرف آرزوؤں میں نہیں بلکہ عمل سے حاصل ہوتی ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ رات کا وقت غفلت کا نہیں بلکہ فکر آخرت، توبہ، استغفار اور اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا وقت ہے۔ آئیے عہد کریں، باوضو سوئیں گے، سونے سے پہلے توبہ استغفار کریں گے، اپنے دن بھر کے اعمال کا محاسبہ کریں گے، سونے سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق مسنون دعائیں اور قرآن کی سورتیں پڑھ کے سوئیں گے، اور تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت کر کے سوئیں گے۔ ہر رات کو اپنے زندگی کی آخری رات سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سنت نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے، موت کی تیاری کرنے، غفلت سے بچنے اور اپنی رحمت و مغفرت نصیب فرمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم الامین، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔